عمل عرض کرتا ہوں جادو کا توڑ. آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا جادو کے توڑ کے لیے، آپ خود ہی گھر میں رہ کر یہ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دھاگا. دھاگا کون سا؟ آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا چاہیے ہوگا، پولیسٹر نہ ہو، ریشمی دھاگا نہ ہو، سوتی دھاگا ہونا چاہیے. سوتی دھاگا لیں اور مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک، ابھی تو خیر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے نا، مریض کو پہلے کھڑا کر لیں، کھڑا کر کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگا ناپ لیں. تو اسی ایک دھاگے کے سائز کے برابر مزید 10 دھاگے لے لیں، تو اب یہ 11 دھاگے ہو جائیں گے نا. صحیح نا، 11 دھاگے آپ نے یہ ناپ لیے. اب ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیں. اب یہ 11 دھاگے ہیں، 11 دھاگوں کو ایک مرتبہ طے، پھر دوسری مرتبہ پھر طے کر لیا آپ نے. اب ان 11 دھاگوں پر آپ نے 11 گرہیں لگانی ہیں، گانٹھیں لگانی ہیں. کس طرح لگائیں گے 11 گرہیں؟ پہلے جیسے مثال کے طور پر یہ دھاگا ہے، اب ایک گرہ لگائی اور ہلکی سی اس کی گرہ میں، ابھی ٹائٹ نہیں کرنا، اس کو کسنا نہیں ہے، ہلکی سی ڈھیلی چھوڑ دیں گے. اور اب آپ پڑھیں گے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، مکمل سورت پڑھی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر اس میں پھونک ماری. وہ جو پھونک ہے نا، وہ جو تھوڑا سا گیپ ہوگا، وہ اس کے اندر سے پھونک نکل جائے، ہوا جانی چاہیے. وہ پھونک مارنے کے بعد اب اس کو فوراً کس دیں. یہ ایک گرہ ہو گئی. پھر اسی طرح دوبارہ سورۃ الفلق پڑھیں، ہلکی سی ڈھیلی گرہ لگائیں، پھر سورۃ الفلق پڑھ کے اس میں پھونک ماریں اور فوراً اس کو کس دیں. یہ 2 ہو گئیں. پھر تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہلکی سی ڈھیلی گرہ لگائیں، سورۃ الفلق پڑھیں، پھونک ماریں، اس کو فوراً کس دیں. تو یوں آپ نے ان 11 دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہے اور ہر مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر اس میں پھونک مارنا اور فوراً کس دینی ہے. اب 11 دھاگوں پر 11 گرہیں لگ چکی ہیں. اب ان 11 دھاگوں کا کرنا کیا ہے؟ گرہیں لگانے کے بعد، دم کرنے کے بعد، اب آپ کوشش کریں کہ کوئلے پہلے سے ہی سلگا لیں، جلا لیں ان کو. اگر کوئلوں کا اہتمام نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اب ان دھاگوں کو، وہ جو دھاگے ہوں گے نا 11، ان کو آپ یا تو کوئلوں پر یا پھر چولہے کے اوپر جو توا رکھا ہے آپ نے، اس توے کے اوپر ڈال دیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں. اگر تو بدبو آئی اس میں سے بدبو آئی تو سمجھیے گا کہ جادو کا توڑ ہو چکا ہے. اور اگر بدبو نہ آئے تو پھر دوبارہ چاہے تو یہ عمل کر لیں دوسرے دن، پھر نہ آئے تو تیسری مرتبہ پھر تیسرے دن یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ الکریم چند ایک بار یہ عمل کرنے سے جادو کا توڑ ہو جائے گا. اور جب تک بدبو نہ آئے یہ عمل کرتے رہیے گا. چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ایک واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو میں نے آپ کو مکمل جادو کے توڑ کا علاج، جادو کا توڑ آپ کو بتایا ہے، یہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی پرنٹ شدہ آپ کو طریقہ کار مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. بس ایک سوال اس کے اندر قائم ہو رہا عوامی نا، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر مریض کھڑا نہیں ہو سکتا ہو تو پھر نہیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کا نہیں کام ہے. یعنی تار ناپنے کے لیے، دھاگا ناپنے کے لیے جو ہے نا، اس سے بہتر اور صحیح طریقہ سے ناپ جو ہے نا تبھی آئے گا جب اس کو کھڑا کریں گے. بالفرض نہیں کھڑا ہوا جا رہا، ایسی کیفیت ہے کہ نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے، مریض لیٹا تو ہے نا، پھر لیٹ کر ہی اس کا ناپ، سر سے لے کر پاؤں تک جو بھی اس کا سائز ہے وہ دھاگا ناپ کر آپ پھر ان 11 دھاگوں کو آپ وہ اسی بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کریں عمل، جادو کا توڑ ہو جائے.